حلالہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی بری چیز، قرآن سے ثابت ہے۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ کبھی بار آپ نے سنی ہو گھٹنا ایسی کہ ایک حلالہ کرا دیا، ایک مولوی ان سے وہ نہیں دے رہا، طلاق نہیں دے رہا، اب وہ سوچ رہا ہے اس بڑھاپے کی عمر میں اس سے اچھی تو مجھے ملنے والی نہیں ہے، ہاں، اور زبردستی طلاق نہیں دلا سکتے۔ نہیں مطلب ایک بار تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں گے کیسے ہوتا ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیے حلالہ کیا ہے، حلالے کا یہ اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا جی، اور صرف 3 بار طلاق بھی کہہ دیا، لیکن قرآن کے حساب سے الگ الگ ٹائم میں طلاق ہے، لیکن انہوں نے شارٹ کر کے طلاق کہہ دیا، کل ملا کے تیسری طلاق ہو گئی۔ جیسے ایک بار سے بات کرتے ہاں میں تم سے ناراض ہوں، طلاق طلاق طلاق، ہاں ختم، اور ختم۔ ہاتھ میں 2 گواہ رہنے چاہیے، اور ویسے ویسے تو اکیلے میں ہو جائے گا یہ، اب 2 گواہوں کی بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں، تو ختم، آج سے وہ اس کے لیے پرائی، ختم۔ اب اس سے کوئی گزارا بھتہ بھی نہیں دے گا، وہ صرف عدت کی مدت جو 3 مہینے سم تھنگ 10 دن کتنے نکالتی بیٹھ کے وہ بھی اس لیے کہ پتہ چل جائے پریگننٹ تو نہیں، وہ تو نہیں ہے نا، تو بس اتنے دن تک اسے روٹی کھانا پینا دے سکتا، اس کے علاوہ پھر وہ بھاڑ میں جاؤ، کچھ مطلب نہیں۔ تو یہ تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہی طلاق طلاق سے بول دیا جائے گا، اس میں کیا ہے؟ ہاں بولا جاتا ہے، تو پھر تو طلاق ہو، یہ تو بہت بڑی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ارے بالکل اتنے سے اس پہ، اور کہ اس میں ایک چیز اور، اب حلالے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اب دوسرے سے اس کا نکاح ہوگا باقاعدہ، پھر وہ اس کا ہم بستر ہوگا، پھر وہ طلاق دے گا، اس کے بعد اب وہ اس سے ڈیورس لے کے آ سکتی ہے، لیکن اب حدیث ملتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حلالہ کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ کی لعنت مطلب بری چیز ہے۔ یہ کس رو میں کہا؟ اگر تم اس لیے نکاح کر رہے ہو کہ تم جو ہو اس کو طلاق دے دو گے صبح کو ایک بار ہم بستر ہو کے، تو یہ حلالہ حرام ہے، حلالہ نہیں ہوا حلالہ، بلکہ اس طرح سے کرو گے، صحیح بخاری کی 5261 انٹرنیشنل نمبر ہے، کوئی بھی چیک کر لے، کہ جب تک محمد صاحب نے کہا آپ کے، جب تک یہ شخص اس عورت کا مزہ لے، یہ لفظ استعمال ہے، تب تک حلالہ نہیں مانا جائے گا۔ وہ مولوی سے نہیں چھوڑتا، ارے وہ عیاش ہے یا نہیں ہے، سوال وہ نہیں ہے، اس کی نظر بدل گئی یہ ہے کہ نہیں ہے، وہ تمہارے محمد کی پیغمبر کی سنت تو فالو کر رہا۔ ابھی کشمیری کی ایک بڑی اچھی گھٹنا ہوئی، ایک لڑکا لڑکی بہت پیار کرتے تھے، لڑکا غریب تھا، ایک کشمیری ایکس مسلم فرینڈ نے بات سنائی تھی کہ اب وہ اتنا لیول کے غریب تھے، اپنی بات بھی نہیں رکھ سکتے تھے وہاں پہ کہ اپنی شادی کے لیے لڑکی بھی نہیں، مار دیں گے لڑکے کو۔ اب وہ شادی ہو گئی، اب ہسبینڈ نے طلاق دے دی کچھ دن کے بعد، اب آئی بات حلالے کی نوبت، غلطی سے اس کو پکڑ لیا حلالے کے لیے، بھائی سے طلاق دے لا، کون سا خاندان سے نام جوڑ رہا ہے، ادھر ان کا نکاح ہوا، وہ بیوی کو لے کے فرو، دونوں فرار، اب کریں تو کیا کریں؟ تو یہ مجھے اس میں ایک تھوڑا ڈاؤٹ ہے کہ جیسے حلالہ جیسے ہوتا ہے، تو اس میں کون، مطلب اگر مانیے ایک ہسبینڈ وائف کا ڈیورس ہو گیا ہے، طلاق بول دیا ہے، تو وہ وائف اپنی مرضی سے چوز کرتی ہے کہ مجھے کس کے ساتھ ہم بستر ہونا ہے، یا ہسبینڈ چوز کرتا ہے؟ نہیں، ہسبینڈ نہیں چوز نہیں کرا، اسے گھر والے چوز کریں گے۔ اچھا، یہ پاور گھر والوں کو ہی ہے، مائکے والے کی سسرال والے؟ کیونکہ اسلام میں اس کے مائکے والے، ہاں، کیونکہ اسلام میں لو میرج بھی نہیں ہے، اگر رشتہ گیا نا، لڑکا لڑکی کو آگے پرسنل بیٹھا نہیں سکتے، بات چیت نہیں کرا سکتے، یہاں پر تم اتنا لے رہے ہو، کہیں بیچ میں ان کے کچھ اٹریکشن نہ ہو جائے، ملنے میں کچھ نہ ہو جائے، دیکھنے والے میں، اور ویسے تم یہ سب کراتے پھر رہے ہو، 4 شادی ایک ساتھ رکھ سکتے ہو، 7 تک پہنچ سکتے ایک عام مسلمان، باقی تو یہ جو عرب کے بادشاہ، یہ ان کی تو گنتی نہیں کتنی بیویاں، کتنی شادیاں کر سکتے ہیں ویسے؟ ایک ساتھ تو عام مسلمان 4 رکھ سکتا ہے، 7 تک جا سکتا ہو، اور 7 میں اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک کو کرے گا، اسے چھوڑ دے، یہ بوڑھی سی ہو گئی، اب میرے مطلب کی نہیں رہی تو طلاق دے، اسے کچھ دینا نہیں ہے۔ شاہ بانو کا کیس تو انٹرنیشنل ہے، اس نے کیا گوہر لگائی تھی اس بڑھاپے کی عمر میں، ہے نا، ایک شعر ہے کسی کا، میرا اپنا نہیں ہے، اس میں تھا کہ طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، یعنی گھمنڈ اور غصے کے ساتھ،
طلاق دے تو رہے ہو غرور و قہر کے ساتھ، میری جوانی بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ. ایک پوئم تھی، میں بھول گیا، وہ میں نے لکھی تھی کہ میرا حسن میری جوانی سب کچھ لوٹنے کے بعد اب تم مجھے طلاق طلاق کہہ رہے ہو، اس عمر میں تو کوئی عورت ویشیا بھی نہیں بن سکتی. تو یہ ہے طلاق، کسی بھی عمر میں، کبھی بھی.